دوستو، بڑھتی عمر اور چڑھتی جوانی کے ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں کی جسمانی اور روحانی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں۔ جوانی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان ایک پارٹنر کی تلاش میں ہوتا ہے، کیونکہ جسمانی تسکین حاصل کرنے کی خواہش ہر اچھے اور برے انسان میں موجود ہوتی ہے، لیکن اسلام نے جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح جیسا مقدس اور پاکیزہ رشتہ بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کر دیے جائیں تاکہ وہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن آج کے دور میں جہاں انسان میں آگے بڑھنے اور زیادہ سے زیادہ کمانے کا جنون ہے، وہیں جلدی شادی کرنے کا ٹرینڈ اب پرانا ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت شادی کریں جب ان کا بزنس چل پڑے اور جب ان کے پاس اپنا بنگلہ، کوٹھی، کار موجود ہو، تاکہ وہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ اگرچہ یہ سوچ بری نہیں ہے، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی جستجو میں انسان اپنی جوانی میں مدہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ مرد عورت کا ملاپ ایک قدرتی عمل ہے اور ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں جو اسے پھر ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ اس صورتحال میں لڑکیاں اکثر آسان شکار ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ مرد کو ہمیشہ ایک شکاری کہا گیا ہے جو نت نئی چیزوں کے شکار میں لگا رہتا ہے، اور لڑکیاں لڑکوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ قصور اس میں لڑکی کا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ والدین کا ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کو قناعت کرنا نہیں سکھا پاتے۔ وہ یہ سمجھانے سے قاصر رہ جاتے ہیں کہ اچھائی اور عظمت مہنگے لباسوں میں نہیں، اپنی عزت اور انا کو برقرار رکھنے میں ہے۔ لیکن قرآن نے بھی زنا کو قرض سے تشبیہ دی ہے، اور علماء کرام کا بھی کہنا ہے کہ یہ واحد ایسا گناہ ہے جس کی سزا آپ کی فیملی کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ اگر آپ دوسروں کی ماؤں بہنوں پر بری نظر رکھیں گے تو آپ کے پاس صرف 2 آنکھیں ہیں جو کسی کو بری نظر سے دیکھتی ہیں، لیکن معاشرے کے پاس کروڑوں آنکھیں موجود ہیں۔ بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ ہر لڑکا شکاری نہ بنے اور ہر لڑکی صرف چیزوں کے بل بوتے پر خوبصورت اور اچھا لگنے کا فلسفہ نہ اپنائے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہی اس معاشرے کا ننگا سچ ہے۔ اس تمام بکواس کا مطلب کسی پر کیچڑ اچھالنا ہرگز نہیں، بلکہ یہ کڑوی سچائی ہے جو ہر دوسرے گھر میں ہو رہی اور ہمیں اس کی کانوں کان خبر نہیں۔ دوستو، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے اور اللہ تمام لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ ویسے دوستو، ہم لوگ کیسے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔